وہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال آپ نے مشکل یہ برداشت کرنی ہے۔ آپ میرے سامنے آئے نا، مجھے پتا چلے کہ میرے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے، بھاگے نہیں میرے سے، سامنے آئے میرا، شاباش۔ آج کا جو موضوع ہے اس کا جو مختصر عنوان ہے وہ ہے حسیات اور مشاہدات۔ حس، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 حصے دیے ہیں۔ وہ حس کون کون سی ہے؟ دیکھنے کی حس، سننے کی حس، چکھنے کی حس اور چھونے کی حس۔ اللہ تعالیٰ نے 5 حصے انسان کو دیے ہیں۔ انسان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ جو 5 حصے ہیں، ان 5 حصوں میں سے اگر کسی ایک حص میں کوئی چیز آ جائے تو بندہ سمجھتا ہے کہ اس میں اب مجھے کوئی شک نہیں رہ گیا۔ آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سورج کے نکلنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ کسی بلی کی آواز سنیں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ بلی کی آواز ہے، تو یہاں پہ بلی موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ نے پانی چھوا، ہاتھ لگایا یا پانی آپ کے پاؤں پہ گرا یا جسم پہ لگا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، آپ کو اس کا پتہ چل گیا۔ اب آپ کو اسے ٹھنڈا یا گرم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے کوئی چیز چکھی، وہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے، جب آپ نے اس کو چکھ لیا، اس کے چکھنے کے بعد آپ کو اس کے ذائقے میں کوئی شک نہیں رہ گیا۔ تو یہ 5 کی 5 حصے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ہر انسان کو عطا فرمائی ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ 5 کی 5 حصے یہ میری زندگی کی اور میرے زندگی میں بننے والے معاملات کی، ان ساروں کی بنیاد ان 5 حصوں کے اوپر ہے۔ یہ ہمارا گمان ہے، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو یہ 5 کی 5 حصے یہ بڑی جلدی فیل ہو جاتی ہیں، یہ بڑی جلدی ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ میں آپ کو اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ وہ مثال، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، ساتھ آگے دوسری ٹرین کھڑی ہو جاتی ہے، میں اس ٹرین کو دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ والی ٹرین چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ ٹرین میرے پاس سے گزرتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ٹرین تو میری چل رہی تھی، وہ نہیں چل رہی تھی۔ اب دیکھ میں آنکھوں سے رہا ہوں، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود میری حس مجھے دھوکہ دے گئی ہے، مجھے غلطی لگ گئی کہ ساتھ والی ٹرین چل رہی تھی کہ میری ٹرین چل رہی تھی۔ یہاں پہ آپ بلی کی آواز سنتے ہیں، آپ جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ بلی نہیں تھی، کوئی بندہ بلی کی آواز نکال رہا تھا۔ اور لوگ ایسی ایسی آواز نکالتے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو کوے کی آواز نکالتے سنا، وہ جہاں پہ کوے کی آواز نکال رہا تھا، آپ یقین کیجئے 100-150 کوہ اس کے دائیں بائیں اکٹھا ہو گیا، ہم خود دیکھ رہے۔ اس کا مطلب ہے کوے کو اندازہ ہوا کہ یہ میری زبان میں، اس نے بتایا کہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں ان کووں کو یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی کھانے والی چیز ہے، تو وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب آپ نے آواز سنی اور اندازہ لگایا کہ یہاں پہ کوہ ہے، لیکن وہاں پہ کوہ نہیں تھا، وہاں پہ بندہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے کان، آپ کی سننے کی جو حس تھی، اس نے بھی آپ کو دھوکہ دے دیا۔ آپ کو بخار ہو گیا، منہ کڑوا ہو گیا، آپ کھا میٹھا رہے ہیں، آپ چینی کھا رہے ہیں، لیکن آپ کی ذائقے کی حس بتا رہی ہے کہ آپ کڑوا کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو چکھنے کی حس تھی اس نے بھی دھوکہ دے دیا۔ چھونے کی حس، آپ ایک گرم پانی لیں، ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی لیں اور درمیان میں آپ ایک جگ پانی رکھ دیں جس کا عام ٹیمپریچر ہو۔ ایک ہاتھ آپ ٹھنڈے پانی میں رکھیں، ایک آپ گرم پانی میں رکھیں۔ 10 12 15 سیکنڈ کے بعد ہاتھ نکال کے آپ درمیان والے پیالے میں رکھیں۔ جس طرف آپ کا گرم پانی تھا وہ آپ کو ٹھنڈا لگے گا، اور جو ٹھنڈے والا تھا اسے وہ گرم لگے گا۔ ہاتھ آپ کے دونوں ایک جیسے ہیں،
لیکن ایک کو وہی پانی گرم لگ رہا ہے، دوسرے کو ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ مقصد میرے کہنے کا ہے کہ جن 5 حصوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے، کوئی بندہ آ کے کہتا ہے وہ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا سی، ایک بندہ کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، ایک بندہ کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو چھوا تھا، یہ ساری کی ساری حصے آپ کو دھوکہ دے گئی ہیں۔ پھر اب اس کے اوپر کیا چیز ہے جس کے اوپر جا کے ہم یہ کہیں کہ یار جو حس کی غلطی تھی وہ ہمیں یہاں سے نکل آئی؟ اس کو کہتے ہیں مشاہدہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ مشاہدہ۔ انگلش میں کہتے ہیں ہم آبزرویشن۔ اب وہ آبزرویشن کیا ہے؟ مشاہدہ کیا چیز ہے؟ مشاہدہ یہ ہے، میں سورج دیکھ رہا ہوں، سورج آپ کو نظر آ رہا ہے نا، سورج آپ کے سامنے، آپ نے کبھی سورج کو چلتے ہوئے دیکھا ہو؟ سورج ایک جگہ پہ ہے تو ہم کہتے ہیں سورج ساکن ہے، یہ نہیں چلتا۔ آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے، زمین بھی نہیں چل رہی، یہ سڑک ادھر کی ادھر ہی ہے، ہم یہاں کے یہاں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے دیکھنے کا حساب کتاب ہے۔ اب ہمیں ایک مشاہدہ ہوا کہ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر روشنی ہو جاتی ہے۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا یا تو سورج چل رہا ہے، کیونکہ سورج کے ساتھ ہی روشنی ہے نا، یا تو سورج چل رہا ہے اور سورج چلتا چلتا ہمارے آگے سے، ہمارے اوپر سے گزرتا ہے، جس وقت کسی اور سائڈ پہ چلا جاتا ہے تو ہماری طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ہمارا مشاہدہ ہے۔ اس ہمارے دیکھنے سے اس کے بعد اگلا جو مشاہدہ تھا، اس مشاہدے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یا سورج چل رہا ہے یا زمین چل رہی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور چل رہی ہے۔ اگر دونوں کی دونوں چیزیں نہ چل رہی ہیں، دونوں میں سے کچھ بھی نہ چل رہا ہو، تو پھر ہمارے پاس نہ رات ہونی چاہیے نہ دن ہونا چاہیے۔ تو رات اور دن کا آنا جانا بتاتا ہے یا سورج چل رہا ہے یا زمین چل رہی ہے۔ اب ہم اس مشاہدے میں اور آگے چلے، اس سے اگلے سٹیپ پہ آئے، ہمیں پتا چلا کہ زمین جو دن اور رات ہیں یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تبدیل ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد اخذ کیا کہ زمین، کیونکہ سورج 24 گھنٹے میں اتنا لمبا چکر کاٹنا سورج کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے زمین چکر کاٹ رہی ہے۔ اب زمین چکر کاٹ رہی ہے کسی اپنے محور کے گرد، یہ ہمارا مشاہدہ ہو گیا۔ مشاہدہ یہ ہے ہمیشہ 6 مہینے کے بعد گرمی اور 6 مہینے کے بعد سردی کا بالکل وہی موسم آ جاتا ہے جو پہلے تھا، ایسے ہی ہے نا، بالکل وہی والا موسم آ جاتا ہے۔ آج فروری کی 18 تاریخ ہے، اب آپ ہر سال 18 فروری دیکھیں تو جو موسم آج کا اسی طرح کا موسم آگے پیچھے ہوگا، ہر 18 فروری کو ایسا ہی ہوگا۔ آپ 30 جون کو جتنی گرمی ہوتی ہے آپ دیکھیں گے ہر سال 30 جون گرمیوں میں ہی آئے گا، ایسے ہی ہے نا، یہ ہمارا مشاہدہ ہو گیا۔ اب اس مشاہدے سے ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ ہم اسے، میں مختصر بتا رہا ہوں، اگر ہم لمبا وہ میں کروں گا تو میرا خیال ہے ایک مشاہدے پہ میرا ایک جمعہ لگے گا، تو میں بالکل مختصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے ہمیں اس نتیجے پہ پہنچے کہ زمین سورج کے گرد پورے 1 سال میں چکر کاٹتی ہے۔ اگر وہ سال میں چکر نہ کاٹے تو پھر وہ والا موسم اس وقت نہیں آنا چاہیے۔ جون کبھی سردیوں میں آئے، کبھی گرمیوں میں آئے، کبھی کہیں آئے کبھی کہیں آئے، ایسے ہی ہے نا۔ اب ہم یہ نتیجہ مشاہدے کا ہے، ہم زمین کو چلتے ہوئے دیکھ نہیں رہے، ہم چلتے ہوئے محسوس نہیں کر رہے، ہم اسے چلتے ہوئے سن نہیں رہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے ساتھ چلتے پھرتے نہیں ہو رہی، ہماری 5 حصوں کے ساتھ یہ نہیں آ رہی، ہمیں اس کے لیے کسی مشاہدے کی ضرورت ہے۔ اب گرمی کیوں آتی ہے؟ سورج گرم ہے۔ اب اگلا مشاہدہ، سورج گرم ہے،
یقینی بات ہے کہ جب گرمی کا موسم آنا ہے تو ہماری زمین کسی وجہ سے سورج کے نزدیک ہوتی ہوگی، تب گرمی آتی ہے، اور جب سورج زمین سے دور ہوتا ہوگا، زمین سورج سے دور ہو جاتی تو سردی ہو جاتی ہوگی، کیونکہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے ساری جگہوں پہ سردیوں کا موسم آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس سردیاں اور امریکہ میں گرمیاں ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ سردی ہے تو سردی کا موسم ہے، گرمی ہے تو گرمی کا موسم۔ اب یہ ساری کی سارے مشاہدات ہیں، ہماری سائنس، ہمارے سائنسدانوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھی اور دیکھنے کے بعد مشاہدہ کیا۔ اب جو مشاہدے سے علم حاصل ہو رہا ہے، یہ ہماری جو حصے ہیں ان حصوں کی نسبت ان کا جو ہمارا مشاہدہ ہے اس کا نتیجہ زیادہ درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ پہ ہماری حصیں فیل ہو جاتی ہیں، ہماری حص ناکام ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ مشاہدے کی ضرورت، مشاہدے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں ایک چیز کو نہیں دیکھتا لیکن مشاہدہ مجھے منوا کے چھوڑتا ہے۔ مثلا ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، جس طرح یہ گتا چورس ہے، زمین اس طرح کی چورس ہے، اور جہاں ختم ہوتی وہاں ہم پہنچتے تو ہم نیچے گر جاتے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن ہم نیچے نہیں گرے، ہمارا جہاز چلتا ہے، وہ ایک جگہ سے چلتا ہے، پوری کی پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب پتا چلا یہ مشاہدہ ہے۔ زمین ہمیں دکھ نہیں رہی پوری کی پوری، ہمیں تو زمین اتنی نظر آ رہی ہے نا کہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سامنے والا مکان نظر آ رہا ہے۔ یہ مکان نہ ہوتا تو ہم نہر تک دیکھ لیتے، نہر نہ ہوتی تو ہم سکول تک دیکھ لیتے، آگے بھی کوئی عمارت نہ ہوتی شاید ٹل ٹولے کی کوئی بلڈنگ دیکھ لیتے، اس سے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم زمین ساری کی ساری دیکھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ زمین گول ہے۔ ہمیں مشاہدے سے اندازہ ہوا کہ جہاز ایک ہے اور چل کے پوری زمین کا چکر کاٹتا ہے اور پھر اسی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین گول ہے۔ اگر چپٹی ہوتی تو کہیں نہ کہیں جا کے جہاز نیچے گر جاتا۔ بالکل اسی طرح سے ابھی میزائل آ گئے، اب ہمارے پاس ایسے میزائل ہے کہ اگر میں سیدہ شریف سے زمین دیکھ کے اندازہ نہیں لگایا کہ زمین گول ہے، تو آج ہر بندہ اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے کہ زمین گول ہے۔ اب زمین کی جو گولائی ہے یہ کس چیز سے پتا چلی ہے؟ مشاہدے سے۔ یہ دیکھنے سے یا سننے سے یا ہاتھ لگانے سے ہمیں نہیں پتا چلا کہ یہ گول ہے۔ میرے دوستو آگے آئیے، اس سے بھی آگے نکلتے ہیں۔ زمین گول ہوئی، ہمیں اندازہ ہو گیا کہ زمین گول ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ دن، آج کا دن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آج کا دن، آج صبح سورج تقریباً 6:55 پہ نکلا ہے اور شام کو 6 بجے غروب ہوگا، تقریباً 12 گھنٹے کا۔ میرے پاس دن 12 گھنٹے کا ہے، میں چین میں جاتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ دن 12 گھنٹے کا نہیں ہے، ان کے پاس یہ دن 13 گھنٹے کا ہوگا۔ ہم ان سے بھی آگے نکلتے ہیں، روس سے آگے، چائنا سے اور روس سے بھی آگے نکلتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ دن 13 گھنٹے کا بھی نہیں ہے، یہ تو 16 گھنٹے کا ہے۔ ہم قطب شمالی پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ دن جو ہے وہ 22 گھنٹے کا ہے، اور درمیان میں قطب شمالی پہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جس وقت وہاں پہ دن رات میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے۔ یہ کیا کہانی ہوئی بھئی؟ میرے پاس تو دن 12 گھنٹے کا ہے، وہاں پہ 24 گھنٹے کا دن ہے اور 6 مہینے کے لیے۔ اب اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے نا، میں دیکھنے سے تو یہ نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہا۔ اب مجھے اندازہ ہوگا کہ یار یہ کوئی جگہ ایسی ہے جس جگہ سے سورج اس اینگل سے پڑتا ہے، ایسے زاویے سے سورج آ کے پڑتا ہے، سورج کی کرنیں اور شعائیں آ کے پڑتی ہیں جہاں پہ وہ 24 گھنٹے ایک جیسی رہتی ہے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ زمین کا وہ حصہ ہے جس طرح میرے پاس ایک گیند ہو، گول گیند ہو، اور اس گیند کے بیچ میں سینٹر میں سے میں ایک تار گزار دوں، ہے کوئی ادھر کوئی گول چیز ایسی، اس میں سے میں تار گزار دوں،
وہ تار میں گزاروں تو اس بال کے جن جگہوں سے وہ تار گزر رہی ہوگی نکلے گی ایک سائیڈ سے اور دوسری سائیڈ سے، اور یہ فرض کر لیں وہ گول، یہاں سے میں نے اس کی تار گزاری اور ادھر سے نکال لی، ادھر میں ایک ٹارچ لگا دیتا ہوں اور اس کو میں گھماتا ہوں اس طرح سے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پہ تو تھوڑی دیر کے لیے روشنی رہے گی، جب یہ دوسری سائیڈ آئے گی تو ادھر اندھیرا ہو جائے گا۔ یہاں پہ روشنی تھی، یہ ادھر چلی گئی، میری ٹارچ کی دوسری سائیڈ پہ اندھیرا ہو گیا، ادھر روشنی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر مسلسل روشنی پڑ رہی ہے کیونکہ یہاں سے روشنی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین ایک جگہ کے اوپر یوں گھوم رہی ہے ساری کی ساری، لیکن یہ والے کنارے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے، اس جگہ کے گرد گھوم رہی ہے، اس کے اوپر روشنی کا اثر نہیں۔ اب یہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے اس جگہ کو قطب کا نام دے دیا کہ یہ قطب شمالی ہے اور دوسری طرف قطب جنوبی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے کچھ مشاہدے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں، خط استوا، انگریزی میں اس کو ہم کہتے ہیں ایکویٹر۔ اب آپ ایک چیز نوٹ کیجئے، جو ملک خط استوا کے اوپر آتے ہیں ان میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے خط استوا سے دور ہوتے جاتے ہیں گرمی کم ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر آپ قطب پہ چلے جائیں تو وہاں پہ اتنی سردی کہ آپ کی برداشت سے باہر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ سردی محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ کو وجہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اب وجہ کے لیے کیا ہے، آپ کو کوئی مشاہدہ نوٹ کرنا پڑے گا۔ سورج اس جگہ پہ رہتا ہے، سورج کا فاصلہ خط استوا سے کم ہے، اس لیے یہاں پہ گرم ہے۔ یہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں، ان کے رنگ کالے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ ان سے دور ہوتے جاتے ہیں تو وہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے کیونکہ وہ سورج سے دور ہے۔ تو جیسے سورج سے دور ہوگا تو ادھر سردی ہوگی، اور جیسے جیسے سردی ہوگی لوگوں کے رنگ بھی سفید ہوں گے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں آپ کو سارے لوگ سفید نظر، کیونکہ یہ خط استوا سے دور ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں بھی سمجھ آ رہی میں تو پھر اپنی گل کرنی ہے۔ تو اب یہ خط استوا سے آپ دور ہوتے جائیں گے، سردی زیادہ، قطب شمالی پہ آپ چلے جائیں گے آپ کو بہت زیادہ سردی۔ آپ کے ساتھ یہ فن لینڈ کا ملک ہے، اب فن لینڈ کے ساتھ آپ چلے جائیں، ان کے ساتھ جو سمندر لگتا ہے وہ سمندر سارا سال برف بنا رہتا ہے، اس میں جہاز چل ہی نہیں سکتا۔ وہ کیوں برف بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ سردی ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے۔ وہ ٹھنڈا علاقہ کیوں ہے؟ وہ ٹھنڈا اس لیے ہے کہ وہ خط استوا سے دور ہے۔ اس مشاہدے نے ہمیں یہ بات بتائی کہ خط استوا کے اوپر سورج کی کرنیں براہ راست پڑتی ہیں، اس لیے یہاں پہ گرمی زیادہ ہے، اور جیسے جیسے دور، یہ مشاہدے سے پتا چلا ہے۔ ہمیں 5 حصوں سے یہ پتا نہیں چلا کہ میں ادھر ہاتھ لگاؤں تو مجھے پتا چل جائے کہ یہ سورج سے دور ہے، یہ مجھے مشاہدے سے پتا چلا۔ آئیے آپ کو ایک اور مشاہدہ بتاتا ہوں۔ ابھی میں نے مشکل مشاہدوں پہ بھی آنا ہے، ابھی تو آپ کو بڑے آسان مشاہدات بتا رہا ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ تسی گپا مار دے تو انکڑی سمجھ آئی؟ آپ تو ٹوپیوں سے کھیڑ رہے ہو، آپ کو کون سی سمجھ آئی؟ اچھا جی آگے سنیے، سمجھ تو آتی رہے گی۔ جی آگے آئیے آپ کو ایک اور مشاہدہ بتاؤں۔ بارش ہمارے پاس گرمیوں میں زیادہ آتی ہے یا سردیوں میں زیادہ آتی ہے؟ گرمیوں میں بارش آتی ہے نا، تو گرمیوں میں بارش کیوں آتی ہے؟ آئیے آپ کو اس کی ایک تھیوری چھوٹی ساری سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ کے سمجھ میں آئے۔ پانی جلدی گرم ہوتا ہے، ہاں جی بھائی، روز آپ کے سامنے ہے، آپ توے پہ 1 کلو پانی رکھ دیں اور دوسرے توے پہ 1 کلو ریت رکھ دیں، ایک جیسی نیچے آگ جلائیں، تو وہ ریت جلدی گرم ہوگی یا پانی جلدی گرم ہوگا؟ ریت جلدی گرم ہوگی۔ اتنا بڑا سمندر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو جتنی پوری دنیا ہے جس کو ہم زمین کہتے ہیں، اس زمین کے اگر ہم 4 حصے کر لیں، ان میں سے 3 حصے اگر ہم کریں تو 2 حصے پانی ہیں اور 1 حصہ خشکی ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں۔ 2 حصے پانی ہے سمندر کی شکل میں، تو وہ اب جائیں سمندر میں تو بہت بڑا سمندر،
اب وہ سمندر فرض کر لیجئے گرمی کا موسم ہے، اب گرمی کے موسم میں پانی کے اوپر بھی سورج پڑ رہا ہے اور ہماری خشکی کے اوپر بھی پانی پڑ رہا ہے، سورج پڑ رہا ہے، تو جلدی کون سی چیز گرم ہوگی؟ خشکی، ریت اور مٹی، اور ہماری مٹی جلدی گرم ہو جاتی ہے، جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اب گرمی کا موسم آ گیا، سمندر کے اوپر درجہ حرارت تقریباً ایک جیسا ہے، ہماری زمین گرم ہوتی ہے، اب نیچے آ کے سمندر کی ہوا میں سے یہ بخارات لے گی اور لے کے جو جگہ ہمارے یہاں سے خالی ہو رہی ہے، ہوا اوپر اٹھ رہی ہے، اس میں یہ چلتی ہوئی آئے گی۔ اب یہ چلتی چلتی ہمارے پاس آئی، ہمارے آگے پہاڑ ہیں، بارش آتی ہے، ادھر زیادہ ہوتی ہے، ہماری طرف کم ہوتی ہے۔ کوئٹہ میں بھی پہاڑ ہیں، کوئٹہ کے پہاڑ ہونے کے باوجود کوئٹہ میں بارش نہیں ہوتی، 2 3 4 سال بارش نہیں ہوتی۔ اب وہاں پہ بھی تو پہاڑ ہے اور کراچی نزدیک بھی ہے، وہاں کیوں بارش نہیں ہوتی؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہو؟ پہاڑ تو وہاں بھی موجود ہے۔ چلیں چھوڑیں، آپ کا امتحان کیا کرنا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو مری کے پہاڑ ہیں ان کا یہ رخ ہے، اور ہوائیں جو مونسون کی آ رہی ہیں ان کا یہ رخ ہے۔ جو کوئٹہ کے پہاڑ ہیں ان کا یہ رخ ہے، اور جو سمندر سے ہوا آ رہی ہے وہ بھی ایسے آ رہی ہے، وہ اس کے ساتھ ٹکرا کے رکتی نہیں ہے، بلکہ وہ مونسون کی ہوا اس کے ساتھ سے آگے گزر جاتی ہے۔ وہ رکے گی تو پھر بارش ہوگی نا۔ اب یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہمیں پہاڑ کی لمبائی کا رخ، آج تو ہم سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں نا، اس وقت تو نہیں دیکھتے تھے، آج سے 100 سال 150 سال پیچھے چلے جائیں ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن ہمیں مشاہدے نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہاڑ اس طرح سے ہے جس طرح مونسون کی ہوا آ رہی ہے۔ اب جس وقت سردی کا موسم ہوتا ہے، جو مونسون کی ہوائیں کراچی سے ہماری طرف آ رہے ہیں، سمندر سے ہماری طرف آ رہی ہیں، ان کا رخ الٹ ہو جائے گا، ہماری طرف ٹھنڈ ہو جائے گی، اور سمندر کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو کم ہونے کے لیے 3 4 مہینے چاہیے، وہ گرم رہے گا، ہمارا علاقہ ٹھنڈا ہوگا۔ اب ہمارا علاقہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ہوا اوپر سے نیچے آئے گی اور سمندر کی ہوا اوپر اٹھنی شروع ہو جائے گی۔ اب ہماری طرف سے ہوائیں سمندر کی طرف چلیں گی، اور سمندر کی طرف سے ہوا ہمارے بہت اوپر سے ہوتی وہ جائیں گی اور پہاڑ کے بھی اوپر سے گزر جائیں گی، اس لیے بارش نہیں ہوتی۔ اب یہ کیا ہے؟ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم اس مشاہدے کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ مونسون کی ہوائیں چلتی ہیں۔ ہم ہاتھ لگا کے ہواؤں کو نہیں ٹچ کر کے چھو کے یا آنکھوں سے دیکھ، ہوا آپ نے کبھی دیکھی ہو آنکھوں سے؟ کبھی نہیں دیکھی۔ کبھی آپ نے سنی ہو؟ کبھی نہیں۔ آپ نے کبھی ہوا کو ہاتھ لگایا ہو؟ کبھی نہیں آپ نے ہاتھ لگایا۔ تو ہمیں اس مشاہدے سے پتا چلا کہ ہوا مونسون بنتی ہے اور اس طرح سے چلتی ہے اور بارشیں کرتی ہے، اور سردیوں میں بالکل الٹ اس حساب سے چلتی ہے۔ آئیے آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ بجلی چل رہی ہے، سپیکر بجلی سے چل رہا ہے، آپ کے پاس لائٹیں، رات کو ماشاءاللہ آپ چلاتے ہیں، لائٹیں آن کرتے ہیں، دن میں پنکھے چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، ہیٹر چلاتے ہیں بجلی کے۔ اب یہ بجلی چل رہی ہے، یہ بجلی کیا چیز ہے؟ جو بچے سائنس پڑھے ہوئے ہیں ان کو یقیناً اندازہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں جی کہ جہاں پہ پاور ہاؤس ہے، جس طرح منگلہ میں پاور ہاؤس ہے، تربیلا میں پاور ہاؤس ہے، اور بہت سارے ہیں، ابھی آپ کے 2 ڈیم نئے بن رہے ہیں 2028 تک، دیامیر اور بھاشا ڈیم، یہ ماشاءاللہ شروع ہو گئے بننے، اور انشاءاللہ 2028 میں انہوں نے مکمل ہونا ہے، یہ بھی پاور۔ اب پاور ہاؤس سے بجلی آ رہی ہے، اب یہ بجلی کیا چیز ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہے؟ سائنس پڑھے ہوئے لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک چیز ہم کہتے ہیں الیکٹران، میں نے عرض کیا نا کہ میں ذرا مشکل مشاہدے پہ آنا ہے آپ کے۔ ایک چیز ہے الیکٹران، الیکٹران کے اوپر منفی چارج ہوتا ہے، نیگیٹو چارج ہوتا ہے، یہ پاور ہاؤس سے چلتا ہے اور پاور ہاؤس سے تاروں کے ذریعے چلتا چلتا ہمارے پاس پہنچتا ہے، اس کو ہم بجلی کہتے ہیں، اس کو ہم الیکٹرسٹی کہتے ہیں۔ جتنے الیکٹران زیادہ ہوں گے ہم کہیں گے اتنے وولٹ بجلی زیادہ ہے۔ جو آپ اور میں استعمال کرتے ہیں یہ 220 وولٹ ہے۔ یہ جو کھمبے ہیں، سامنے کھمبا دیکھیں ذرا، سارے کھمبے کو آپ کو ایک نئی چیز بتاؤں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، یہ سامنے کھمبا لگا ہوا ہے، اس کی 3 تاریں کھمبے کے اوپر ہیں،
اور 4 سائڈوں پہ ہیں. اس اوپر والی تار اور نیچے والی تار میں فرق کیا ہے؟ آپ اوپر 4 لگا دیں، نیچے 3 کر دیں، کیا فرق پڑے گا؟ میں عرض کرتا ہوں فرق کیا پڑے گا. جو تار کھمبے کے اوپر لگی ہوئی ہے اس میں 11,000 وولٹ ہے، اور جو کھمبے کی سائیڈ پہ 4 تاریں لگی ہوئی ہیں اس میں 440 وولٹ ہے. یہ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا. آپ لاہور، کراچی، ملتان، جدھر بھی آپ جائیں، اوپر والی تار میں کتنا ہے؟ 11,000، اور سائیڈ والی میں کتنا ہے؟ 440 ہے. اس کی 3 تاروں میں کرنٹ ہے، چوتھی تار اس کی جو سب سے نیچے ہے وہ خالی ہے. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ کوئی نہیں پتا. چلیں پتا کر کے لینا بھی کی، ساڑیاں چیزیں چلتی رہنی چاہیے، ہماری چیزیں چل رہی ہیں نا تو وہ ٹھیک ہے. تو نیچے والی جو تار ہے یہ نیوٹرل ہے. آپ کو جب کنیکشن دیتے ہیں تو اوپر والی 3 تاروں میں سے ایک تار کھینچتے ہیں اور نیچے والی تار میں سے ایک تار لگاتے ہیں. تو جب وہ ہمارے میٹر تک پہنچتی ہے تو 3 تاروں میں سے نکلی ہوئی ایک تار اور نیچے نکلی ہوئی ایک تار یہ 220 ہو جاتی ہے. جب آپ نے بڑی موٹر لگانی ہے جو 440 پہ چلتی ہے اس وقت اوپر والی 3 تاریں جو ہیں وہ لگائیں گے تو وہ 440 آئے گی آپ کے پاس. جب آپ نے 220 لینی ہے تو ان اوپر والی 3 تاروں میں سے ایک تار اور نیچے والی جو نیوٹرل کی تار ہے اس میں سے آپ لگائیں گے تو ہمارے پاس 220 آئے گی جو ہم استعمال کرتے ہیں. میرے پیارے دوستو، آپ میں سے کسی نے الیکٹران دیکھا ہو؟ دیکھا ہے کوئی؟ کسی سائنسدان نے دیکھا ہو؟ کسی نے نہیں دیکھا. جن لوگوں نے یہ الیکٹران کا ہمیں بتایا ہے، بنایا کسی نے نہیں ہے، بنایا اللہ نے ہے. ہم نے تو ڈھونڈا ہے، صرف ہم وہاں پہ پہنچے ہیں. الیکٹران بنانے والے نے بھی الیکٹران نہیں دیکھا، اسے ہاتھ نہیں لگایا، اسے سنا نہیں ہے. الیکٹران وہ بھی مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ الیکٹران وہاں سے ہم جہاں پہ ٹربائن اور جنریٹر لگاتے ہیں وہاں سے الیکٹران جنریٹ ہوتے ہیں اور وہ چلتے چلتے پوری دنیا جدھر جدھر بجلی کی تاریں جا رہی ہیں وہ الیکٹران اس میں چل رہے ہیں، جا رہے ہیں. پوری کے چکھا نہیں ہے کہ اس کو پتا چلے کہ جی الیکٹران. لیکن سارے کے سارے سائنسدان اس کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح آپ کے سامنے سورج ہے، اس طرح مانتے ہیں. تو مانتے کیوں ہیں؟ جب 5 حصوں میں سے کسی حص میں نہیں آ رہا تو پھر ہم مان کیوں رہے ہیں؟ مان اس لیے رہے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ بتاتا ہے کہ پیچھے اس کے الیکٹران موجود ہے. سائنسدان کہتا ہے تو اس کے پیچھے موجود ہے. ہم نے اس کے مشاہدے کی بنیاد پہ الیکٹران مان لیا. بجلی ہم نے یہاں پہ دیکھی اور اس بجلی کو بھی کسی نے نہیں دیکھا. بجلی بھی کبھی نظر آتی؟ کبھی نہیں نظر آتی. ہمارے مشاہدے نے بتایا کہ اس کے پیچھے بجلی ہے. ہماری ساری کی ساری سائنس یہ کس پہ کھڑی ہوئی ہے؟ مشاہدے پہ. یہ ہمارے 5 حصے جو ہمارے دیکھنے والی ہیں ان کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی سائنس، یہ ان چیزوں پہ کھڑی ہوئی ہے. آئیے آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے چلوں. ہمیں پتا کیسے چلا الیکٹران کا؟ ایک تجربہ کیا. ایک نیل بوہر کی تھیوری ہے. نیل بوہر ایک سائنسدان تھا. اس نے سونے کی، یہ سونے کے ورق نہیں ہوتے جس طرح چاندی کے ورق، بہت باریک ورق لے کے ایک ٹیوب میں رکھا اور اس کے اوپر اس نے یہ بجلی کے جو یہ الیکٹران ہے یہ اس کے اوپر ڈالے. اب اس کو ابھی تک نہیں پتا کہ یہ الیکٹران ہے. جب وہ آگے جا کے دوسری سائیڈ پہ اس نے ایک ایکس رے والا، یہ کاغذ نہیں ہوتا جس پہ آپ کا ایکس رے آتا ہے، یہ والا کاغذ رکھ دیا. اب یہاں سے الیکٹران نکل رہا ہے. اب اس نے اس کا جب نقشہ اپنے کاغذ پہ ایکس رے والے پہ دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ کچھ تو بالکل سیدھے گزر گئے اور کچھ جا کے ٹیڑے ہو گئے. اب ٹیڑے ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی؟ یوں جا کے سیدھے جانے کی بجائے وہ کسی اور طرف نکل گئے، اس طرف نکل گئے. اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ جو میں نے چیز پھینکی تھی وہ جا کے کسی چیز سے ٹکرائی ہے تو پھر وہ دائیں بائیں ہوئی. ایسے ہی ہے نا، وہ ٹکرائے گی تو دائیں بائیں جائے گی، یا کسی چیز سے ٹکرائے گی تو واپس آئے گی، یا ٹکرائے گی تو دائیں بائیں جائے گی. اور اگر وہ نہیں ٹکرائے گی تو بالکل سیدھی نکل جائے گی.
اب وہ سیدھا نکلنے والے جو تھے وہ زیادہ تھے. اندازہ ہوا کہ میں نے جو سامنے اس کے سونے کے ورق کا کاغذ رکھا تھا بہت باریک, اس میں خالی جگہ زیادہ ہے اور کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ کوئی چیز موجود ہے جس کے ساتھ ٹکرا کے میرے والی پھینکی ہوئی چیز دائیں یا بائیں ہو گئی. میں ادھر بال رکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے گیند, یہاں سے گیند پھینکتا ہوں, اگر وہ گیند کو نہیں لگے گا تو سیدھا نکل جائے گا, اگر وہ گیند کو لگے گا تو پھر اس یا دائیں نکل جائے گا یا بائیں ایسے ہی کرے گا نا, یا اس کو لگ کے واپس آ جائے گا. اب اس نے اس مشاہدے کی بنیاد پہ یہ کہا کہ اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جس کے ساتھ یہ جا کے ٹکرایا اور زیادہ حصہ اس کا خالی ہے جس کے ساتھ وہ نہیں ٹکرایا اور آگے نکل گیا. یہ نیل بور نے اس چیز کا نام رکھا الیکٹران جس کے ساتھ وہ ٹکرایا. یہ آپ کو بڑا آسان سا بتا رہا ہوں, چونکہ آپ نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی اس لیے تھوڑا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں. جنہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے, جنہوں نے نیل بور کی تھیوری پڑھی ہوئی ہے, انہیں اس بات کا اندازہ ہے. میرے پیارے دوستو بچوں, یہ ساری کی ساری چیز میری سائنس پہ بیسڈ ہے, مشاہدے پہ بیسڈ ہے. میں اس مشاہدے کی بنیاد پہ یہ مان رہا ہوں کہ الیکٹران کوئی چیز ہے. میں مشاہدے کی بنیاد پہ یہ بات مان رہا ہوں کہ میرے پاس الیکٹران ہے, پروٹون ہے, نیوکلیس ہے, ہر چیز مان رہا ہوں. بجلی مان رہا ہوں, میں مان رہا ہوں نا, سارے سائنسدان مان رہے. ابھی آئیے اس مشاہدے کو یہاں پہ روکتے ہیں اور ایک اور قسم کا مشاہدہ دیکھتے ہیں. ایک اور قسم کا مشاہدے پہ آج صبح سیدہ شریف میں سورج 18 فروری سن 2022 کو 6:55 پہ نکلا. 2021 کو اس تاریخ کو کتنے بجے نکلا تھا بتائیں نا بھائی؟ 6:55 پہ ہی نکلا تھا. اور اس سے سال پہلے 2020 میں اس دن بھی اسی ٹائم پہ نکلا تھا, اور 100 سال پہلے اس دن بھی اسی ٹائم پہ نکلا تھا, اس سے 100 سال پہلے, 1000 سال پہلے اس دن بھی اسی ٹائم پہ, اور کروڑ سال پہلے اسی ٹائم پہ نکلا تھا. آج کے 100 سال بعد یہ کس ٹائم پہ نکلے گا؟ اسی ٹائم پہ نکلے گا. اب اس سے میں نے کوئی مشاہدہ نکالنا ہے, یہ چیز میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں. اب اس سے میں نے کچھ اخذ کرنا ہے. میں نے اخذ کیا کیا کہ دنیا, یہ جس کو ہم زمین کہتے ہیں, یہ زمین سورج کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے. یہ ایک ہی رفتار سے کاٹ رہی ہے. اس کی رفتار نہ بڑھتی ہے نہ اس کی رفتار کم ہوتی, یہ ایک ہی رفتار سے چکر لگا رہی ہے. پھر میں ایک اور چیز دیکھتا ہوں, چاند چل رہا ہے, اس کا زمین پہ کبھی چاند گرہن ہو جاتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے چاند گرہن؟ اب چاند گرہن کا میں نے اندازہ لگایا, میں نے جا کے نہیں دیکھا, میں نے سنا نہیں ہے, میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا, میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, میں نے اسے چکھا بھی نہیں ہے. میں نے اندازہ لگایا کہ جس وقت میری زمین چلتے چلتے کسی ایسی جگہ پہ آتی ہے جہاں سورج کے اور میرے بیچ میں, سورج کے بیچ میں نہیں, ایک سائیڈ پہ ایسے اینگل پہ چاند آ جاتا ہے جس کے اوپر سورج کی روشنی ایک خاص انداز سے پڑتی ہے اور وہ مجھے گرہن کی شکل میں نظر آتا ہے. اب سورج گرہن آپ کو اور بھی آسانی سے نظر آئے گا کہ دن کا ٹائم ہے, دن کا ٹائم ہے, سورج اندھیرا ہو گیا, روشنی کم ہو گئی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایکس رے والا کاغذ لے کے سورج کی طرف دیکھتے ہیں, آپ کو بیچ میں چاند نظر آتا ہے. میں نے اس مشاہدے سے یہ اندازہ لگایا کہ میری بھی زمین چل رہی ہے اور سورج بھی چل رہا ہے, چاند بھی چل رہا ہے. ایک ایسا موقع آیا جس وقت چاند سورج کے اور زمین کے بیچ میں آ گیا. اب چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے, سورج کی اپنی روشنی ہے, تو مجھے بیچ میں وہ نظر آنا شروع ہو گیا. جس وقت ابھی چاند چلتے چلتے آگے ہو جائے گا, سورج پھر کلیئر ہو جائے گا. تو یہ آپ سورج گرہن دیکھتے ہیں نا, بہت دفعہ دیکھا ہوگا. آئندہ جب سورج گرہن ہو, آپ اپنا وہ پکڑیے ایکس رے والا کاغذ, یا آپ کے پاس کوئی شیشہ ہو, اس شیشے کے اوپر کالا رنگ کر کے آپ اس کو دیکھیے تو اس کے بیچ میں آپ کو چاند نظر آئے گا. یہ چاند گرہن سارے مانتے ہیں. آپ مانتے ہو نا کہ چاند گرہن لگتا ہے؟ ہندو بھی مانتا ہے, انگریز بھی مانتا ہے, جو اللہ رسول کو نہیں مانتے وہ بھی سارے کے سارے مانتے ہیں چاند گرہن لگتا ہے, اور وہ چاند کو بیچ میں دیکھ بھی رہے. ان کا یہ مشاہدہ, اس مشاہدے کی بنیاد پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ چاند جو تھا یہ سورج اور زمین کے درمیان میں آ گیا. اب میں نے یہ دو مشاہدے آپ کے ساتھ بیان کیے, اس سے میں نے ایک چیز تیسری اخذ کرنی, آپ کے ساتھ مل کے اخذ کرتے ہیں.
زمین کروڑوں سال سے اس طرح سے چل رہی ہے کہ سیدہ شریف میں 18 فروری کو ہمیشہ 6:55 پہ سورج نکلتا ہے اور 6 بجے غروب ہوتا ہے. یہ کروڑوں سال سے ایسا ہوتا آ رہا ہے اور آئندہ کروڑوں سال ایسا ہوتا جائے گا. مجھے یہ بات بتائیے کہ کوئی بھی چیز خود بخود اس انداز سے آپ ایک رسی پکڑیں, رسی کے ساتھ ایک وٹا باندھیں, اس کو یوں گھمانا شروع کر دیں, آپ گھمانا شروع کر دیں, وہ رسی کے ساتھ گھومتا جائے گا. آپ اس کو چھوڑ دیں رسی کو, وہ ایک دم سے دائیں بائیں نکل جائے گا, گر جائے گا نا. آپ نے ہاتھ سے اس رسی کو گھمانا شروع کیا, آپ کا ہاتھ تھک گیا, آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو روک دیں گے. بالکل یہ زمین دائیں چل رہی ہے, اسی طرح سے چل رہی ہے. اس کی ایک سینٹریفیوگل فورس ہے, ایک سینٹریپیٹل فورس ہے جو اس کو مرکز کی طرف لا رہی ہے, ایک وہ ہے جو اس کو باہر کو لے جا رہی ہے. اب یہ دونوں کی دونوں قوتیں آپ نے بیلنس کی ہوئی ہیں. جس طرح آپ یہ کر رہے ہیں نا, وٹا گھما رہے ہیں, آپ نے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے. آپ چھوڑیں گے تو یہ باہر نکل جائے گی, آپ اگر اس کو کھینچیں گے تو یہ اندر آ جائے گی, آپ چھوڑ دیں گے تو یہ گر جائے گی. ایسے ہی ہے. اب زمین بھی اسی طرح سے چل رہی ہے. اب اس زمین کا چلنا اور ایک ہی مدار میں چلنا اور کروڑوں سال سے چلنا, اس کے اوپر جو طاقت اسے باہر لے جانے والی ہے وہ اسے باہر نہیں لے کے جا رہی, جو اس کو اندر کھینچنے والی ہے وہ اس کو اندر نہیں لا رہی, گرنے والی اس کو گرنے نہیں دے رہی. کیا یہ سارے کا سارا کام اس ہاتھ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بتائیے مجھے. جس ہاتھ نے رسی پکڑی ہوئی ہے اس کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی طاقت اس زمین کے ساتھ ایسی ہے جس نے اس کو اس طریقے سے باندھا ہوا ہے کہ یہ نہ اندر جا سکتی ہے نہ باہر جا سکتی ہے. اور یہ ہاتھ ایسا ہے جو تھکتا بھی نہیں ہے. آپ کا اور میرا ہاتھ تھک جاتا ہے. آپ اگر جہاز فضا میں چھوڑیں گے اس کا پیٹرول ختم ہو جائے گا, وہ گر جائے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ پیٹرول ختم ہوتا ہے, نہ اس کا یہ اندر گرتی ہے نہ یہ باہر نکلتی ہے, کہیں پہ بھی نہیں جاتی. تو وہ کوئی نہ کوئی طاقت ایسی ہے جس نے سارے کے سارے نظام شمسی کو, جس نے چاند کو, زہرہ کو, عطارد کو, مشتری کو, مریخ کو, ان سارے کے سارے سیاروں کو ایک طاقت سے باندھا ہوا ہے جس کو نہیں نکلنے دے رہا. ابھی ہم فرض کرتے ہیں ہمیں منگلا کا نہیں پتا کہ منگلا سے بجلی آ رہی, آپ کو نہیں پتا بجلی کہاں سے آ رہی. آپ کا پنکھا بھی چل رہا ہے, آپ کا اے سی بھی چل رہا ہے, آپ کا ہیٹر بھی چل رہا ہے, آپ کی لائٹ بھی چل رہی ہے, آپ مرچیں لگاتے ہیں وہ بھی جلتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں سے آ رہی. ابھی یہ پتہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے, کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پیچھے پاور ہاؤس کوئی نہیں ہے؟ اگر پتہ نہ ہو تو کیا آپ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پیچھے شاید کوئی نہیں ہے؟ بھائی پتہ نہ ہونا کچھ اور بات ہے. جب آپ کی ساری چیزیں چل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی پاور ہاؤس ہے. اب وہ پاور ہاؤس کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ پاور ہاؤس کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس ذات کو جس نے وہ پاور ہاؤس کا پتہ نہ ہونا, یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ پیچھے پاور ہاؤس کوئی نہیں. بھائی بتی کا جلنا اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے پاور ہاؤس ہے. آپ کا پنکھا چلنے کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے پاور ہاؤس ہے. آپ کا اے سی چلنے کا مطلب ہے کہ پیچھے پاور ہاؤس ہے. یہ میرا سپیکر چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے پیچھے پاور ہاؤس ہے. اسی طرح سے اگر یہ دنیا چل رہی ہے اور یہ کبھی گر نہیں رہی, اس کو سینٹریفیوگل فورس کی بھی ضرورت ہے, اس کو سینٹریپیٹل فورس کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ نیچے گر جائے گی. اگر یہ نہیں گر رہی اور ہمیں پتہ نہیں ہے, اس پتہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پاور ہاؤس کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب پاور ہاؤس موجود ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کی سائنس 99% آپ کی حصوں پہ نہیں چل رہی. کس پہ چل رہی ہے؟ مشاہدے پہ چل رہی. اب آپ کو ایک اور مشاہدہ دکھاتا ہوں. آئیے مشاہدہ دکھاتا ہوں آپ کو ایک اور. آپ رات کو چھت پہ سوئے ہوئے, ابھی تو چھتوں پہ سونے کا میرا رواج ہی ختم ہو گیا تقریباً. آپ کو نظر آتا ہے ایک دم سے تارا ٹوٹا, بڑی دور تک وہ چمکتا ہوا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی چمک ختم ہو گئی. دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں تارا ٹوٹا ہے, یہی کہتے ہیں. اس کو قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا شہاب ثاقب, اور سائنسدان بھی اس کو شہاب ثاقب کہتا ہے. دونوں ہی شہاب ثاقب کہتے ہیں.
اب شہاب ثاقب ہے کیا؟ سائنسدان یہ کہتا ہے کہ زمین کے گرد جس طرح چاند چل رہا ہے، مریخ ہے اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، تو وہ بھی اسی طرح گھوم رہے ہیں جس طرح زمین گھوم رہی ہے۔ چاند کے میں ایک مثال چاند سے لیتا ہوں، باقی پھر آپ کو ساروں کی سمجھ آ جائے۔ کوئی ایک سیارہ، ان میں ایک چاند ہے۔ چاند پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ چاند کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر، تحصیل پھالیے جتنا بڑا پتھر، وہ پڑا ہوا ہے۔ اب وہ بالکل لوز ہے۔ چاند اپنی سپیڈ سے گھوم رہا ہے۔ اب کوئی چیز گھومتی ہو، مثلا یہ ٹرک گزرا ہے، اس کا ویل ہے، اس ویل کے اوپر کیچڑ لگ جاتا ہے۔ اب یہ گھوم رہا ہے، گھومتے گھومتے ایک سپیڈ ایسی آئے گی جس وقت اس کے اوپر لگا ہوا کیچڑ وہ اس کے ٹائر کو چھوڑ کے نکلے گا، جا کے مڈ گارڈ سے ٹکرائے گا۔ ہوتا ہے نا، یہ روز آپ دیکھتے ہیں، آپ سائیکل چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے چاند کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا جو بہت بڑا ہے۔ اب اس کی سپیڈ کے ساتھ وہ لوز ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اتنا ڈھیلا ہوا کہ وہ چاند کی رفتار سے چاند کو چھوڑ کے نکل گیا۔ اب وہ نکلا، اس نے جانا کدھر ہے؟ جانا کدھر ہے؟ چاند سے نکلے گا تو زمین کی طرف آئے گا۔ اب وہ زمین کی طرف چل پڑا۔ اس کی رفتار کتنی ہے چلنے کی؟ یہ لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ اب اس کے اوپر سائنس یہ کہتی ہے کہ چلنے کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنی ہی آگ کے ساتھ بالکل ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد وہ ہوا میں بکھر جاتا ہے، وہ زمین پہ نہیں پہنچتا۔ یہ ہوگی سائنس کی تھیوری، ہم نے مان لی۔ اور یہ مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ کسی نے جا کے وہ پتھر چاند سے الگ ہوتے نہیں دیکھا، اس کو اتنا گرم ہوتے نہیں دیکھا، اس کے ذرے ہوتے نہیں دیکھا، زمین پہ پہنچتے نہیں دیکھا، لیکن مان رہے ہیں سارے کے سارے۔ اب حدیث نے ہمیں بتایا کہ شہاب ثاقب کیا ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ کا ظہور ہوا، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے جنات کو اور کچھ شیاطین کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ آسمان کے قریب جائیں اور آسمان کے قریب جا کے فرشتوں کی باتیں سنیں۔ وہ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور آ کے دنیا میں لوگوں کو، اپنے جادوگروں کو اور کہنوں کو بتاتے تھے، اور وہ کہن اپنی کرامت بنانے کے لیے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہو جانا ہے، کیونکہ وہ فرشتوں سے سن کے آتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کا دروازہ بند کر دیا اور ان شیاطین کو منع کر دیا کہ آپ آئندہ فرشتوں کی گفتگو نہیں سنیں گے، اور جو جائے گا اس کے اوپر یہ فرشتے دوزخ کی آگ کے پتھر اٹھا کے ان کے اوپر پھینکیں گے، اور وہ جب پتھر پھینکتے ہیں تو ہمیں زمین پہ وہ شہاب ثاقب کی طرف نظر آتے ہیں۔ یہ اس کی تھیوری ہے۔ اب ہم ان دونوں تھیوریوں کے قریب دیکھیے، وہ بھی مشاہدہ ہے، یہ بھی مشاہدہ ہے۔ اس کو بتانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو بتانے والا سائنسدان ہے۔ اب پیچھے کسی نے نہیں دیکھا کہ واقعی وہ چاند سے نکلا ہے یا دوزخ سے پتھر آئے، کسی نے دیکھا؟ یہ ہم نے یہاں بیٹھ کے اپنے مشاہدے سے یہ اندازہ لگایا کہ یہ چاند سے یا مریخ سے یا کسی اور سیارے سے ٹوٹا ہوا پتھر ہے جو ہمارے پاس آیا اور ہمیں روشنی دے رہا ہے، اور روشنی دے کے وہ بکھر گیا۔ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ آگ ہے دوزخ کی جو ہم ان کے اوپر پھینکتے ہیں، ان جنات کے اوپر اور ان شیاطین کے اوپر جو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کے قریب جاتے ہیں، ان کے اوپر جاتے ہیں۔ اب اس پچھلے والے واقعے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں اتنا نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک روشنی ہے اور بالکل سرخ روشنی، آپ دیکھتے ہیں، دیکھا ہوا ہے نا آپ نے، آپ سرخ روشنی دیکھتے ہیں، بڑی دور تک چلتے چلتے وہ غائب ہو جاتی۔ اب اس نے بھی اپنی تھیوری بیان کر دی، اس نے بھی اپنی تھیوری بیان کر دی۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو کچھ چلتا ہوا مشاہدہ نظر آ رہا ہے، اس مشاہدے کے پیچھے تو نہ پتا ہے کہ دوزخ سے آ رہا ہے، نہ پتا ہے کہ یہ واقعی کسی اور سے، تو ہم کیوں یہ مان رہے ہیں کہ وہ چاند سے آ رہا ہے؟ کیوں مان رہے؟ بھائی مشاہدہ ہی ہے نا، یہ کہیں اور سے بھی آ سکتا ہے۔ لیکن سارے سارے سائنسدان اس بات پہ متفق ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں، سائنس پڑھنے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ چاند کا یا مریخ کا یا عطارد کا کسی ایک کا وہ پتھر ہے ٹوٹا ہوا جو چمکتا ہوا یہاں تک آتا ہے اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔
جب یہ مشاہدہ آپ کو بغیر کسی دلیل کے اس جگہ تک لے آیا اور آپ نے مان لیا، تو جس کے پیچھے وحی کی طاقت ہے اس کو ماننے میں کون سی چیز مانے؟ جس جگہ پہ آپ کے مشاہدے بھی ختم ہو گئے، جس جگہ پہ آپ کی حصے بھی ختم ہو گئی، وہاں جو علم شروع ہوتا ہے اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کا علم کہتے ہیں۔ وحی نے ہمیں بتایا کہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک آگ جلے گی، وہ اتنی بڑی آگ ہوگی کہ مدینہ منورہ جو 450 کلومیٹر دور ہے وہاں سے نظر آئے گی۔ وہ آگ لگی، لوگوں نے دیکھی۔ مجھے بتائیے، ایک ایسی بات جو 400 سال پہلے کہی گئی تھی 400 سال بعد پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیچھے طاقت ہے یہ کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا غلبت الروم، رومی ایک دفعہ مغلوب ہو کے دوبارہ غالب ہو جائیں گے۔ اب رومی اس وقت کی سپر پاور تھے۔ جس دن جنگ بدر ہو رہی تھی ادھر رومیوں کی ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اور رومی اس وقت دبے ہوئے تھے۔ کوئی بندہ اس وقت یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رومی دوبارہ غلبہ حاصل کرے۔ جس طرح بھی طالبان نے افغانستان فتح کیا ہے، آج سے 2-3 سال پہلے کوئی بڑا اندازہ لگا سکتا تھا کہ روسی طالبان یہ امریکہ کو نکال دیں گے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ یہ تصور بھی نہیں تھا۔ نکل گئے نا، آپ کے سامنے نکلے۔ بالکل اسی طرح سے قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ رومی دوبارہ غالب ہوں گے۔ کوئی بندہ مانتا ہی نہیں تھا، کوئی بندہ وہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں۔ رومی غالب آ گئے۔ جب غالب آ گئے تو پتا چلا جو اس کا بتانے والا ہے وہ آپ کے مشاہدے سے بھی اوپر ہے اور آپ کی حصوں سے بھی اوپر ہے، ان سے بھی اوپر۔ اس سے پتا چلا نا۔ اب آپ اس سے بھی آگے آئیے، بے شمار چیزیں میں اس کی پوری ایک لائن لگا سکتا ہوں، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ آ جائیے اس بات پہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیشین گوئی کی، یہودی اور عیسائی یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں فرمایا یہودی اور عیسائی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن پاک کو غلط ثابت کرنا کتنا آسان ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں سے دوستی کر لیں اور کہیں قرآن غلط کہتا تھا۔ بھئی آسان ہے نا کام کہ یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو، کہیں کہ ہم مسلمانوں سے دوستی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ دوستی کرنے کے بعد دعویٰ کریں کہ قرآن غلط تھا۔ 1400 سال ہو گئے، 1450 سال قرآن آئے ہوئے، لیکن آج تک وہ یہ بات ثابت نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے فرعون کی لاش کو آنے والوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے سنبھال کے رکھ دیا۔ بھائی وہاں پہ ایک ڈرون پھینکیں، مصر میں پڑا ہوا ہے، وہ ایک ڈرون پھینکیں اس کو تباہ کر دیں اور کہیں قرآن کہتا تھا میں نے سنبھالا ہوا ہے، ہم نے تباہ کر دیا۔ ایک ڈرون کی مار ہے نا، لیکن نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اس بات کو کہنے والا تمہاری حصوں سے بھی اوپر ہے اور تمہارے ساری کی سارے مشاہدوں سے بھی اوپر ہے۔ جو بات یہ کرتا ہے وہ کبھی غلط نہیں نکلتی۔ اس بات کو اگر میں ساتھ جوڑوں تو مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس پاور ہاؤس کا پتہ نہ ہونے کے باوجود پیچھے کوئی پاور ہاؤس ہے۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ بنیادی طور پہ تصوف ہے۔ تو تصوف کے تعارف میں آپ کو میں نے آج بتایا کہ حس اور مشاہدہ یہ کس لیول کی چیز ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آخری 2 منٹ میں کہ ہمارا جو مشاہدہ ہے تصوف آپ کو دیتا کیا ہے۔ تصوف آپ کو یہ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکہ، 7 چیزوں پہ آپ نے ایمان لانا ہے۔ کتنی چیزوں پہ ایمان لانا ہے؟ 7 چیزوں پہ۔ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ۔ 7 چیزوں پہ ایمان لانا ہے۔ ایمان کس طرح لانا ہے؟ دوسری صفت میں بتایا کہ آپ نے ایمان اس طرح لانا ہے کہ زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی۔ یہ 2 باتیں ہیں نا۔ اب زبان سے اقرار کر دیا، اب دل سے تصدیق کیسے ہوگی؟ دل سے تصدیق یا آنکھ سے دیکھ کے ہوگی۔ یہ 7 چیزیں، اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں کی وحی، اس کے رسولوں کی رسالت، اس کے مرنے کے بعد زندہ ہونا، اچھی اور بری تقدیر، قیامت کے دن زندہ ہونا، ان 7 میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ دیکھ سکیں، جس کو آپ سن سکیں، جس کو آپ سونگھ سکیں، جس کو آپ چکھ سکیں۔ ایک بھی چیز ان میں سے ایسی نہیں ہے۔ تو پھر آپ تصدیق کیسے کریں گے؟
कैसे तस्दीक करेंगे? हम तस्दीक करेंगे मुशाहदे की बुनियाद पे। और मैं जिस तसव्वुफ को मानता हूं ये वो तसव्वुफ है जो आपको हिस्सों से निकाल के कहां लेके जाता है? मुशाहदे में लेके जाता है। अगर कोई तसव्वुफ आपको मुशाहदा नहीं देता, मेरे नजदीक वो तसव्वुफ नहीं है, वो झूठ का एक पलंदा है। उसका दावेदार भी एक झूठ का पलंदा है। मेरे नजदीक वो इल्म है जो आपको यहां तक लेके आता है। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले जुमे